کو جا کے ٹیسٹ کراتا ہوں میں لیب میں. السلام علیکم. النہدی ٹریول کی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید. آج آپ کو ایک ایسے جاندار کی زیارت کرواتے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو ہمارے نبی خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا شرف حاصل ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس مبارک درخت کی جو اردن کے علاقے بقیعاویہ میں واقع ہے. یہ جگہ عمان سے 150 کلومیٹر دور ہے اور مکمل صحرا و بیابان ہے. اس درخت کو اردن کے بادشاہ عبداللہ ثانی نے ہیلی کاپٹر سے دیکھا اور اس کو مقدس درخت قرار دیا. I remember the first time I saw it. I was flying by helicopter over the Badia. And then, in all this desert, I look down and see a tree. Absolutely low. No other trees, no fields, no water. You think, it's a miracle any living thing could survive here. Of course, I realized what it was. It's unique. The blessed tree once sheltered the Prophet Muhammad. Peace and blessings be upon him. 2007 میں یہاں زائرین کے لیے عمارت اور ملازمین کا انتظام کیا گیا اور 9 اکتوبر 2019 کو چیچنیا کے صدر رمضان احمد قدیروف کے ذریعے اس عمارت کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا. اس لاپتہ صحرا میں یہ درخت اکیلا تر و تازہ کھڑا ہے جو کہ دور سے نظر آتا ہے. بہت سے لوگ اسی بات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس صحرا میں زندگی کے آثار نہ ہونے کے باوجود صرف اس درخت کے باقی رہنے سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس درخت کو آج تک بقا حاصل ہے. خیر، اس پر تو آگے چل کر بات کرتے ہیں. فی الحال اس درخت کی تاریخی حیثیت جان لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے یعنی قریش سے تعلق رکھتے تھے وہ سال میں 2 دفعہ تجارتی سفر کیا کرتا تھا، جس کا ذکر سورہ قریش میں بھی ملتا ہے. قریش گرمیوں میں شام جبکہ سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کے غرض سے سفر کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں 2 مرتبہ تجارتی سفر فرمایا تھا. ایک مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی تب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا. یہی وہ سفر تھا جس میں بحیرہ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی علامات سے پہچان لیا تھا اور ابو طالب سے فریاد کی تھی کہ محمد بن عبداللہ کو آگے ساتھ نہ لے جائیں بلکہ ان کو یہیں سے واپس کر دیں، کیونکہ اگر یہودیوں کو اس بچے کی حقیقت کا علم ہو گیا تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس درخت کا بحیرہ راہب والے سفر سے تعلق نہیں، کیونکہ بحیرہ راہب کا کنیسہ موجودہ شام کے شہر بصرہ میں واقع تھا جس کی باقیات آج بھی موجود ہیں. اگرچہ اس روایت میں بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ واقعہ روایات کے مطابق بصرہ میں پیش آیا، اس لیے اردن میں موجود درخت بحیرہ راہب والا نہیں ہو سکتا. اس درخت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے تجارتی سفر سے ہو سکتا ہے. اس دوسرے سفر کا مختصر قصہ کچھ یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی اور آپ مکہ میں امین یعنی امانت دار کے نام سے مشہور ہو چکے تھے تو قریش کا ایک تجارتی قافلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر شام کی طرف جانے والا تھا. اس موقع پر ابو طالب نے اپنے لاڈلے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر وہ آمادہ ہوں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر وہ شام چلے جائیں تاکہ تجارت کے ذریعہ خاندان کا فقر کچھ کم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہوئے اور مال تجارت لے کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جب دونوں شام پہنچے تو ایک نستورہ نامی راہب کے گرجے کے قریب ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے. راہب نے جو کہ میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا اس کو بلا کر پوچھا کہ یہ درخت کے نیچے کون آرام کر رہا ہے. میسرہ نے کہا کہ اہل حرم میں سے ایک قریشی ہے.
راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کبھی کوئی نہیں بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سامان کی خرید و فروخت کرنے کے بعد مکہ واپسی فرمائی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اب آتے ہیں اس درخت کی طرف جو کہ اردن میں واقع ہے۔ کیا یہ وہی نستورہ راہب والا درخت ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یقینی طور پر ہاں میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ روایات میں نستورہ راہب والے واقعہ کی جگہ بھی بصرہ شہر ہی ملتی ہے۔ اردن میں موجود یہ درخت پستے کی نسل کا ہے اور انگلش میں اسے پسٹیشیا اٹلانٹیکا کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی درخت کے سائے میں آرام فرمایا تھا۔ اگر ایسا ہو تو اس درخت کی کم از کم عمر 2000 سال بنتی ہے، جبکہ اگر آپ نیٹ پر اس درخت کے بارے میں سرچ کریں تو اس کی ممکنہ عمر 1000 سال تک ہی ملتی ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ درخت صحرا میں سرسبز و شاداب اکیلا کھڑا ہے، تو ان لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا میں صحراؤں میں اکیلا درخت صرف یہی نہیں بلکہ بحرین اور نائجیریا میں بھی ایسے درخت موجود ہیں۔ اگر ویکیپیڈیا پر آپ شجرۃ البقیعیہ عربی میں سرچ کریں تو بالکل آخر میں آپ کو اردن کے محکمہ زراعت کی ریسرچ کے بارے میں لکھا ہوا ملے گا جو کہ اس درخت پر کیا گیا۔ اس ریسرچ کے مطابق اس درخت کی عمر 520 سال سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر میں ایک اور روایت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو کہ انتہائی ضعیف ہے اور جسے امام بیہقی نے بھی السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کل 2 جوان اونٹنیوں کے بدلے جرش کی طرف 2 مرتبہ تجارتی سفر کرنے کا معاہدہ کیا۔ بعض شارحین نے اس حدیث سے اس وقت کے یمن کا علاقہ جرش مراد لیا ہے، جبکہ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں اس سے موجودہ اردن کا مشہور علاقہ جرش مراد لیا ہے۔ البتہ انہوں نے بھی اس حدیث کو انتہائی ضعیف قرار دیا ہے۔ اردن کی حکومت اور علماء اسی حدیث کو بنیاد بنا کر اس درخت کو مقدس قرار دیتے ہیں۔ خیر، یہ ایک لمبی علمی بحث ہے اور میرا مقصد کسی کو غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں، اور نہ ہی میں خود کو کبھی اس قابل سمجھ سکتا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اردن کے اس درخت سے متعلق بہت سے سوالات موجود ہیں جن کی بنا پر اس کو یقین سے وہی مبارک درخت قرار دینا مشکل ہے۔ اچھا جی، یہ ہم ادھر آ گئے ہیں، بالکل صحرا بیابان ہے اور وہ دور ایک درخت نظر آ رہا ہے۔ منسوب تو ہے یہ درخت کہ یہاں پر گورنمنٹ نے بھی مشہور کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شام کے سفر کے دوران اس کے نیچے آرام فرمایا تھا۔ لیکن نیٹ پر آپ بھی سرچ کریں، اگر یہ جگہ ہے، آپ اگر نیٹ پہ لکھیں جارڈن بلیس ٹری اگر لکھیں، یا اگر عربی میں لکھتے ہیں بقیعیہ نام ہے اس جگہ کا، اور اس پہ آپ کو کچھ نہ کچھ آرٹیکل مل جائیں گے۔ تو اس میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک کے اندر وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو جارڈن کا محکمہ زراعت ہے انہوں نے اس کو لیب میں بھی ٹیسٹ کیے، ان کا رزلٹ یہ تھا کہ 500 سال سے زیادہ پرانا درخت نہیں ہے۔ یہ بیعت رضوان کے اندر جس درخت مبارک درخت کے نیچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اگلے سال جب وہ عمرہ کے لیے آئے تو وہ درخت بھی نہیں مل سکا، بلا دیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تاکہ کل کو اس کی وہ نہ شروع ہو جائے۔ عوام تو پھر بدعتوں میں لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ پتہ لگا کہ کچھ لوگ ایک درخت کو جو ہے بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وہ درخت جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں بھی جا کے کہ کیا ادھر کس طرح کا درخت ہے اور کیا۔ یہاں تو وہ آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ قافلوں کا راستہ بھی نہیں ہے، اگر اس طرح کوئی قافلوں کا راستہ ہوتا
آج کچھ آبادی وغیرہ تو ہوتی ادھر کم از کم 1400 سال سے اگر قافلے گزر رہے ہیں ایک راستے پر کوئی تو کچھ نہ کچھ تو آثار ہوں گے, کچھ ہوگا. خیر وہ تو لیکن بدلتے رہتے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے قافلوں کا راستے, لیکن مختلف آرٹیکلز ہیں اس کے اوپر, آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر مجھے بھی ملتے ہیں, میں بھی لنک ڈال دیتا ہوں. تو چلیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات غلط لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو. زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. یہ وہ درخت ہے جی, لیکن دیکھو ابھی مشہور تو ہے والا چے خال غلط ہے ابھی. چکاڑ دی یہ ہے وہ درخت, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پاکستان جا کے. پتہ نہیں یہ بوٹنی والے ان کو پتہ ہوگا کہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے, کون سی لکڑی سے کس طرح ہوتا ہے. پتہ نہیں جڑوں سے ہوتا ہے یا ٹہنیوں سے ہوتا ہے. جڑوں سے ہوتا ہوگا میرے خیال سے, ٹہنیاں تو نہیں بنتی ہیں, گر جاتی ہیں. اس کو جا کے ٹیسٹ کراتا ہوں میں لیب میں. چلیں فی الحال اتنا ہی, یہ میں لے لیے, اس کو ٹیسٹ کراتا ہوں. کوئی نتیجہ نکلا تو رزلٹ بھی آپ کو الگ سے ویڈیو میں بتا دوں گا. چلو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد.